بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مجھے سننے والوں، مجھے دیکھنے والوں، آپ سب کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام پیش، اور آپ کے لیے صحت و سلامتی، عزت، ایمان اور رزق کی اور تمام چیزیں قلب و نظر کی ان گنت دعائیں۔ یہ جو تعطل درمیان میں آیا، یہ جو درمیان میں ایک ناغہ ہوا، بلکہ دو ناغے ہو گئے، ایک ملک سے یہ دوسرے ملک سفر کی وجہ سے تھا۔ ملک نگر نگر پھر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کبھی کسی برائی میں سے بھی تلاش کیے جائیں تو اچھائی کے بہت سے پہلو نکل آتے ہیں۔ یہ اچھائی کا پہلو ہے۔ دیکھیے اس وقت میں اپنے ٹیرس پہ بیٹھا ہوں، پیچھے آپ دیکھیے بلند و بالا فلک پوش چوٹیاں ہیں، اور چٹیل چوٹیاں نہیں، گش گرین جنگلات سے بھری ہوئی، اور میرے پس منظر میں آپ کو ٹمٹماتے ستاروں کی طرح ان گھروں کی بڑے بڑے پلازز کی لائٹیں بھی جلتی ہوئی دکھائی دی۔ تو انسان اگر کوئی جواز پیدا کرنا چاہے اپنے کسی اذیت ناک پہلو کا، تو اس اذیت ناک پہلو کے اندر سے بھی راحت کا کوئی نہ کوئی پہلو نکالا جا سکتا ہے۔ اور مجھے یہ پرانی عادت ہے کہ میں اذیتوں کے اندر سے راحتیں نکالتا ہوں۔ میں گھپ اندھیرے کے اندر تصور میں ستارے ٹانک لیتا ہوں۔ اسی لیے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ گھبرائیے مت۔ میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آصم منیر بہت جلد اس کا بوریا بستر لپٹنے والا ہے۔ بھائی ناظرین کرام، پہلے ہم ذرا چلتے ہیں۔ یہ کوئی بد دعا نہیں دی میں نے آصم منیر کو، یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ دیوار کے اس طرف دیکھ رہا ہوں، نوشتہ دیوار ہے جو پڑھ رہا ہوں، یہ آفاق سے آتی صدائیں ہیں جو سن کے میں آپ کو سنا رہا ہوں، ہمیشہ کہتا چلا رہا ہوں۔ لیکن ایک صدمے کا باعث، آپ یقین جانیے، میں وکیل ہوں اور ان سب سے سینئر ہوں۔ جب یہ ابھی میرا خیال ہے کوئی ان کی مائیں پیمپر باندھ کر انہیں بھیجا کرتی تھی، یہ جو اسکول ہیں سو کالڈ عمرہ کے، وہ جہاں وہ پتہ نہیں اے لیول، بی لیول یا سی لیول یا او لیول یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ یہ سمجھ ضرور آئی ہے کہ قوم کے درمیان ہی ایسا افتراق، ایسی دوری، ایسی دوروہی دنستن پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ قوم کبھی قوم بن ہی نہ سکے، یہ اکٹھے ہو ہی نہ سکے۔ چلیے اینی ہاؤ، یہ جملہ ہے معترضہ کے طور پر، اسے قبول کر لیجئے۔ آئیے کہ یہ اس وقت بچے تھے جب میں وکالت کر چکا تھا، ان سے کچھ بھی نہیں تو 20 25 برس میں وکالت میں سینئر ہوں، 20 برس تو ضرور ہوں گا۔ آئین کو سمجھتا ہوں، پھر سب سے اہم کہ میں عدالتوں کو سمجھتا ہوں، عدالتی نظام کو سمجھتا ہوں، میں وکیل کے منشی کو سمجھتا ہوں، میں وکیل صاحب کو سمجھتا ہوں۔ بڑے اچھے بھی ہیں، نو ڈاؤٹ، اگر اچھے ہیں تو اللہ ہی معافی ہے۔ جب کوئی بروں کے اندر اچھا ہوتا ہے، پھر وہ ایک عجیب ہی اچھائی کی معراج کو چھو رہا ہوتا ہے۔ ہیں بہت اچھے، کم ہے۔ تو میں اسٹامپ فروش کو بھی جانتا ہوں، میں وہ ٹائپسٹ کو بھی جانتا ہوں، میں عدالتوں کے چپڑاسیوں کو بھی جانتا ہوں اور ججز کو بھی جانتا ہوں، ان کے مبلغ کرتوتوں سے پوری طرح واقف ہوں، ان کی سرشتوں کا مکمل ادراک رکھتا ہوں۔ اسی بنا پر میں آپ کو ناظرین کرام بتاتا چلا رہا ہوں۔ اتنے گھٹیا لوگ آپ کو سماج کے کسی دائرے میں سے تلاش کیے ہوئے بھی نہیں ملیں گے۔ بڑے بڑے برے دائرے ہیں، ایسے دائرے ہیں جن کا نام بہنیں، بیٹیاں، مائیں سن رہی ہیں، نام بھی نہیں لینا چاہتا میں ان دائروں کا۔ ان دائروں میں بھی ایسے لوگ نہیں پائے جاتے۔ ان دائروں سے اٹھا کر یہ ججز بناتے ہیں۔ یہ ججز کتنی کم ترین، اسفل ترین مخلوق ہے، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جو میں فیل کرتا ہوں جائز طور پہ، کاش میں وہ فیلنگز آپ کو منتقل کر سکوں۔ ایویں نہیں میں کہہ رہا۔ اور اب تو دنیا دیکھیں، جو میں فیل کرتا تھا، کیا کمال ہوا ہے، میرے اللہ نے مجھے میری زندگی میں دکھا دیا۔ کیا بچہ وہ جس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، وہ دہاڑی دار بیچارہ، وہ مزدور، وہ کسان، وہ بے روزگار، وہ نوجوان جسے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ عدالتیں نہیں رہی، انہیں پتا ہے کہ جج نہیں، یہ دلالوں سے بھی کم تر مخلوق ہو چکے۔ اگر میں جانتا ہوں، عوام جانتی ہے، آپ جانتے ہیں، تو آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ سلمان صفدر یا سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر گوہر اور باقی لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے؟ سارے گند سے یہ واقف ہے، لیکن انہیں وہاں گند کے اندر رہتے رہتے چونکہ خود بھی حصہ بن چکے ہیں بڑی حد تک، اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ حصے دار ہیں، بڑے نستعلیق حصے دار ہیں، لہٰذا انہیں بدبو ہی نہیں آتی۔ سلمان صفدر آج واویلا کر رہا تھا، ترلوں واسطوں پہ اترا ہوا تھا، اور ساتھ منہ لٹکا کے، جس طرح وہ کنویں میں ڈالنے والا بوکا نہیں پانی کا، اس کی جگہ آپ کوئی غبارہ ڈال دے تو اس میں پانی بھر جائے گا، منہ لٹک جائے گا نا، اس طرح کا منہ لٹکا کے کھڑا تھا سلمان اکرم راجہ۔ اللہ تیری شان ہے، بھولا بھی پہلوان ہے۔ وہ 95% عوام کی محبوب ترین پارٹی پی ٹی آئی کا وہ سیکرٹری جنرل ہے، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سلمان صفدر کی بات سن لیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب آج سے 16 ماہ ہم نے جو ہے وہ جب سزا ہوئی تو ہم نے کہا جی یہ اپیل چھوڑ دیں، اپیل ہم نے کی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ سزا معطلی کی یہ سنیں، اور پھر اسی بنیاد پر آپ عمران خان صاحب کو ضمانت دے دیں۔ بابا، وہ کیا چوگد آدمی یہ کچھ سوچ سکتا ہے کہ عمران خان کو رہائی کا پروانہ تھمانا ان ججز کے بس میں ہے، ان کی اوقات ہے؟ اگر آپ کو، مجھے پتا ہے، قوم کو پتا ہے، تو آپ کو پتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا ہر منگل کے روز آ کے اپنی رونمائی صرف یہ بتانا چاہتے کہ ہم زندہ ہیں؟ اب یقین جانیے، آپ کو لوگ دیکھتے ہیں اسکرین پر تھو تھو کرتے ہیں، اسی طرح تھو تھو کرتے ہیں جس طرح آصم منیر کے منہ پہ تھو کرتے ہیں، جس طرح وہ کیا نام ہے اس کا، عطا ٹٹر کے منہ پہ تھو تھو کرتے ہیں۔ جب رانا ثنا کا چہرہ سامنے آیا تو لوگ کھا تھو
کر کے یہ حاجی آصف کہا جائے تو کچھ اور ہی نہ لوگ کر دیں. ہاں تھوکنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے. ماؤں بہنوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, گھر والوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, تھوکیں گے نا. اگر اکیلے ہوں تو شاید کچھ اور بھی کر دے منہ پہ. اتنی نفرت ہے ان لوگوں سے, اور اتنی ہی نفرت آپ کما رہے ہیں اپنے کرتوتوں کے سبب. میں کہتا چلا رہا ہوں کہ ان کا بائیکاٹ کرو. وہ شخص کہہ رہا ہے جو بائیکاٹ کر کے اس کا پھل کھا رہا ہے زندگی کی شکل میں. یہ سامنے بیٹھا ہوں. ناظرین اکرام, اگر وہ دیکھیں سب سن رہے ہیں, وہ وکلا بھی آج موجود ہیں, بزرگ ہو چکے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں مجھے. وہ جیل افسران بھی اب بوڑھے ہو چکے ہیں آلموسٹ. وہ سب نہیں تو 70% ان میں سے زندہ ہے. وہ سب سنتے ہیں, میرا ولاگ سنتے ہیں. اگر میں اس اپنے ٹرائل کا بائیکاٹ نہ کرتا, اگر میں نہ کہتا کہ یہ عدالت نہیں بریگیڈیئر صاحب, یہ سلیٹر ہاؤس ہے, یہ مذبحانہ ہے, اور آپ جو وردی پہن کے بیٹھے ہوئے آپ اپنے آپ کو ججتے نا, جاؤ ذرا منہ تو دیکھو, یا کہ شکل آئینے میں دیکھو. یہی کہا, پوچھیے سب. میں نے کہا ہاں آپ کے پاس آئینہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں بالکل بچر لگ رہے ہو, قصاب لگ رہے ہو بیٹھے ہوئے. وڈ کسائی, پنجابی میں بھی کہا تھا, وڈ کسائی, چھوٹا کسائی بھی نہیں. رہی بات اسے تسلیم کرنے کی, بالکل عدالت تسلیم نہیں کرتے. آپ کیا کر لیں گے ہمارا, کیا کرے وہ؟ سزائے موت دے دو, ابھی دے دو, ابھی دے دو, ابھی دے دو, ابھی دو, لکھو مت وقت ضائع کرو اپنا بھی ہمارا بھی. سزائے موت دو, ہمارے پیچھے پیچھے تم بھی آ جاؤ, لیکن جب تک زندہ رہو گے تم پر تھو تھو کرے گی پوری قوم, اور تمہاری نسلوں پر بھی تھو تھو کرے گی. جس طرح میں کہتا ہوں آج جو عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں, ان پہ 26 کروڑ میں سے 25 کروڑ عوام تصور میں تھو تھو کرتے ہیں. وہ زندگی کے کسی دائرے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ 100 سال کی زندگی دے عمران خان کو صحت کے ساتھ. ایک دن تو مرنا ہے اس نے بھی, لیکن جب اس دنیا سے اٹھے گا عزت کا استعارہ بن کر اٹھے گا. اور یہ بھی میں کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو اس کے خلاف ہیں, یہ عجیب بات میں کر رہا ہوں, یہ بھی استعارے بن جائیں گے ابن الوقتی کے, مرغان بادنما کے, وقت کے غلام, فرزندان وقت, غیرت سے تہی, مفادات کے بندے. یہ دیکھ لیجیے گا آپ. تو بائیکاٹ کیا, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, انہیں دہائی دیتا چلا رہا ہوں کہ یار میں کوئی تصوراتی بات نہیں کر رہا. یہ میرے ساتھ واقعہ نہ بھی ہوا ہوتا, میں نے تجربہ نہ بھی گزرا کیا ہوتا, اس تجربے سے میں نہ بھی گزرا ہوتا, تو ناظرین اکرام میں ضرور یہی کہتا. لیکن میں تو یہ تجربہ کر ہٹا ہوں. یہ پھر بھاگ کے جاتے ہیں وہ سرفراز ڈوگر کے پاس. اور جب تجھے پتا ہے سرفراز ڈوگر کوئی جج نہیں ہے, وہ دلال ہے, ریموٹ کنٹرول ہے. آپ پارے کی دیواروں کے اندر اس کا ایک جگہ ہے, وہاں اس کا ریموٹ کنٹرول ہے. اس کی کیا جگہ؟ وہ کسی نے بڑی خوبصورت تصویر بنائی ہوئی ہے, وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے, کہ یہ سرفراز ڈوگر گھنگرو باندھ کے پیروں میں یہ ڈانس کر رہا ہے, ناچ رہا ہے, طبلے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ آسو منیر. حالانکہ آسو منیر کے ساتھ اسے بھی ہونا چاہیے تھا, DGISI کو اور DGISPR کو, 3 بندے طبلوں پہ ہونا چاہیے تھا. اگر وہ کہیں سن رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر ذرا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں. بہت پسند آئی تھی, جسے بھی میں نے فارورڈ کیا اس نے کہا یار کمال ہے. تو یہ عدالتیں انہی کے طبلے پر چل رہی ہیں, انہی کی سرنگی پر چل رہی ہیں, انہی کے ساز پر یہ محو ناچ ہیں, محو رقص ہیں. تو ان عدالتوں سے آپ کیا توقع کریں گے کہ یہ عمران خان کو انصاف دے گی؟ کیوں نہیں کہتے ایک دفعہ عدالتوں کا بائیکاٹ کرو, خدا کے لیے سچ بولو, ان بہنوں کو سچ بتاؤ, عوام کو سچ بتاؤ, عمران خان کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں انہیں سچ بتاؤ کہ ان عدالتوں میں کچھ بھی نہیں. آج کہہ دیا ہے علیمہ خان نے. اچھا, وہ جب کہہ رہی تھی تو میں محترمہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا, کیا عزم تھا, کیا خلوص تھا, کیا طاقت تھی, کیا کلاؤڈ تھا. اس نے کہا کیا کر لیں گے, جیل میں بھیج دیں گے, ہمیں بھیج دیں, ہمیں بھیجیں گے, ہمارے خاندان سے اور نکلیں گے, ہم تو نہیں پیچھے ہٹیں. یعنی خوب درس لیا ہے خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کربلائی ماحول سے, خوب استفادہ کیا ہے, خوب سبق لیا. دہرا رہا ہے یہ خاندان کربلا کی داستان. ہر منگل کو میرا فرض ہے آپ کو بتا دینا کہ منگل کو نہیں, اگلے منگل کو بھی ملاقات نہیں ہوگی. ناظرین کرام یاد رکھیے گا, اس کی وجہ سن لیجیے. جو کچھ کیا ہے اس کا شاید انہوں نے کوئی انتظام کر لیا ہو, لیکن انہیں پتا ہے, انہیں علم ہے, انہیں ادراک ہے, اور وہ مکمل ہے, اور وہ بالکل درست ہے کہ عمران خان کا پیغام کیا ہوگا جب اس سے کوئی ملنے جائے گا. پیغام یہی ہوگا ناظرین کرام جو میں کہتا چلا رہا ہوں, لوگوں اٹھو, تیار ہو جاؤ, سڑکوں پہ نکلو. فیصلہ سڑکوں پہ ہونے کا ہے, عدالتوں میں نہیں. عدالتیں تو ہے ہی کوئی نہیں. اور دوسرا یہ جو مذاکرات اندر کھاتے باتیں چل رہی ہیں, یہ سب سے خطرناک ہے. کوئی اندر کھاتے بات نہیں چل رہی. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک بہت ظالمانہ ایک نظام ہے جس کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں, جو یہ لے کر آنا چاہتے ہیں. ہاں درست ہے, ابھی تک یہ خبر کی بنیاد پر بھی درست ہے, اور شواہد بھی موجود ہے کہ زرداری لیگ اور نون لیگ کو یہ فارغ کرنے جا رہے ہیں. MKO کی نہیں ضرورت رہے گی, MKO کو یہ کہیں نہ کہیں ڈال لیں گے درمیان میں. ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی یہ سمجھے یا کوئی آپ سے یہ کہے کہ جناب یہ اب زرداری جا رہا ہے, اب یہ شریف خاندان جا رہا ہے, اور بس جی فیصلے ہو گئے, تالے کھلنے والے ہیں, زلزلہ آ گیا, دیواریں گر گئی. ناظرین کرام یا تو جاہل مطلق ہوگا, ناک کے آگے دیکھنے کی صلاحیت سے آری, اللہ سے فارغ, اور یا پھر انتہائی عیار, مکار اور بازارو ہوگا, جو صرف اس لیے کہ تھمنے لگ جائیں اور لوگ پڑھیں. چونکہ عمران خان کو کب سہولت میسر آئے گی, یہ تو سب کوئی پڑھنا چاہتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, کس طرح لوگوں کی سماعت کے ساتھ, ان کی بصارت کے ساتھ اور ان کی سوچ کے ساتھ کھیلتے ہیں. جس طرح میں کہتا ہوں کہ آصف منیر کم مجرم ہے, کم نہیں, چلے برابر کہہ لیجئے, برابر کے مجرم یہ ہے.
یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے۔ اور ناظرین کرام، ضلعوں سے لے کر یہاں تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ضلعوں سے کرتے کیا ہیں، ایک بندے کے ساتھ بھی رابطہ نہیں کرتے۔ انہوں نے تھانے دار کو یقین دلایا ہو کہ دیکھو مائی باپ اساں سیاست کرنی، سانو اینی اجازت دے دیو کہ اتنے ٹر جائے کرو، کلیاں جائیو، ٹرک بھر کے نہ جائیو، نہیں تو ساری نوکری چلی جائے گی۔ جی بالکل میں دیانتداری سے کہتا ہوں۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں دیانتداری سے، اس کی تمیم کر لیجیے، اسے جنرلائز کر لیجیے۔ جن تھانے داروں کو یہ گارنٹی بھر کے دیتے ہیں کہ چوری صاحب، شاہ صاحب، طاہر صاحب، اسی کوئی خرابی نہیں کرا گے اپنے شہر سے، کسی نے نکلنے نہیں دوا گے، ہر شخص نے یہ کہہ رکھا ہے، یہ بانڈ بھر کے دیا ہوا ہے، یہ بانڈ ان کی ضمانت ہے، ان کے نزدیک انہیں جیل میں نہیں ڈالا گیا، الٹا کر کے لتراؤڑ نہیں کی گئی انہیں، لیکن وہاں چلے جائیں گے، وہاں جا کے شکلیں دکھائیں گے، شکلیں دکھا کے آ جائیں گے، عوام کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، کسی کو کان میں بھی نہیں کہتے کہ یار چلو 2 گڈیاں پر ہوتے جانے خان کو، نو 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 نو، انہیں پتہ ہے کہ پکڑے جائیں گے، لکھا جائے گا کس نے وعدہ خلافی کی ہے، کسی وقت بھی آ کر پکڑ کے لے جائیں گے۔ تو جب یہ عالم ہو ساری کی ساری پارٹی کا، تو پھر اگر میں کہوں کہ پارٹی ذمہ دار ہے عمران خان کی ان دشواریوں کی، ان مصائب کی، ان ابتلاؤں کی، ان عذابوں کی، تو میں کوئی غلط تو نہیں کہتا ناظرین کرام، میں بالکل جائز شکل و صورت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صورت ہے احوال کی، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کسی کو پرواہ نہیں، کسی کو لینا دینا کو نو، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یہ چھوڑے انہیں، اصل وہ ہے وہ مرد کلندر، مرد مومن، مرد وقت کا ولی، میری اور آپ کی نسلوں اولادوں کے مستقبل کا امین عمران خان، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ناظرین۔ ہاں یہ سن لیجئے، جیسے میں نے شروع میں شاید کہا یا نہیں کہا کہ بظاہر آپ کو لگتا ہوگا کہ بڑی مصیبت میں ہوں، ہاں مصیبت ہے، اللہ معاف کرے کسی کو بھی، انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی ہوئے، سو گزارش یہ ہے کہ ایک راحت کا تصور بھی تو نکل آیا ہے کہ ملک پھر رہا ہوں، اور یہ اذعان، یہ یقین کہ میں تاریخ کے اس موڑ پہ سچ کے دائرے کے اندر کھڑا ہوں، اور عمر کے اس حصے میں جو قرض مجھ پر واجب نہیں بھی ہے میں وہ بھی ادا کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ ذمہ میرے ذمہ کسی نے لگایا ہے تو پھر تو وہ بڑا مہربان ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے پیچھے فلک بوس چوٹیاں ہیں جنگلات سے بھری ہوئی، اور بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اس ملک میں کچھ وقت گزاروں گا، 19 ممالک ہیں جہاں ویزے کی ضرورت ہی نہیں، ملک پھروں گا اور آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ اور میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ جو میں خوبصورت مقام دیکھوں وہ مقام بھی آپ کو میں دکھا دیا کروں گا، کوئی تھوڑا یہ ولاگ جو ہے یہ ایک ٹریولر کی ڈائری بھی بن جائے نا، روز اس ڈائری کا ایک ورق دورانے ولاگ یا علیحدہ سے یہ دیکھ لوں گا، سوچ لیتا ہوں، آپ مشورہ دیجیے گا، وہ بھی میں پیش کر دیا کروں۔ اچھا ایک اور بات سن لیجیے، دیکھیے میں جو بات کہوں گا بالکل سوچ سمجھ کے کہوں گا، اتنے وسیع اور عمیق تجربے کے باوجود اگر میں یہ کہوں کہ دیکھیے آزادی صحافت بڑی اچھی چیز ہے، مگر صحافی بہت اچھا ہوتا ہے، وہ صحافی اچھا ہوتا ہے، یعنی اگر صحافیوں کے اندر کوئی دلال گھس ہے تو انہیں صحافی تو نہیں سمجھنا چاہیے، نہ صحافیوں والا ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، اس سے کیا ہوگا کہ باقی لوگ نصیحت پکڑیں گے۔ میں دیکھ رہا تھا آج بڑھ کر اچھل کر وہ کسی کو سنا رہا تھا کہ میں عمران خان کو صیغہ واحد میں بلا رہا ہوں، میں عمران خان کے لیے توہین آمیز لہجہ استعمال کر رہا ہوں، اور چڑھ کے سوال لے کر وہ علیمہ خان کے اوپر، تو وہاں لوگوں کو موجود ہونا چاہیے، نوجوانوں کو، ایسا جو جیلی صحافی نظر آیا جو جیب میں لفافہ ڈال کر آیا ہو صرف اس لیے کہ تو نے یہ سوال کرنے ڈسٹرب کرنا ہے معاملے کو، اس کی ذرا لتر پریڈ کر دیا کرے، 2-4 بندوں کی لتر پریڈ کر دے، پھر کوئی نہیں، کیونکہ بیٹیاں بھی دیکھیں گی نا، اگر شادی شدہ ہے بیٹے بھی دیکھیں گے، سسرال والے بھی دیکھیں گے، لے میاں تے لتر پہ آ رہے ہیں، اور لتر کسی نے نہیں تسی مار دے تائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضور والا میں کیا کہتا تھا، وہ کیا نام ہے وہ پتہ نہیں، سہیل ظفر چٹھا، اور بھائی اگر 2 فائر کسی نے اس پہ کیے ہوتے جاتی گاڑی پہ تو جائز ہے، جنگ جاری ہے، ناظرین کرام کیا کرتے ہیں آپ، یہ لوگوں کو مارتے چلے جائیں، اور میں یہاں بیٹھ کے کہوں نہیں جی پورا من ہونا چاہیے، یہ دیکھیں کون سا پورا من ہونا چاہیے، یہ سارے قانون، یہ سارے ضابطے ہوتے اس لیے ہیں کہ اکثریت پر ظلم کیا جا سکے، انہیں نہتہ رکھ کے، اسی لیے تو اسلحہ منع ہے، اس کا لائسنس بنوانا پڑتا ہے، ان کے پاس اسلحہ اگر عوام کے پاس بھی ہو جیسے KPK میں ہوتا ہے، وہاں کسی کے گھر میں جا کر کسی کی ماں بہن کو کبھی دیکھا ہے پکڑتے ہوئے؟ نہیں، وہاں میزائل بھی اندر ہوتے ہیں ان کے گھر پڑے، اسلحے کے بغیر تو ہوتے ہی کوئی نہیں ہے، پشتون کیوں نہیں جاتے وہاں، انہیں پتا ہے تھے ٹا لیں گے۔ سو دیکھیے حد سے بڑی ہوئی نیک سوچ بندے کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ایسے صحافی ہاتھ ہے پکڑ کے جوتے سامنے رکھ کر پھر وائرل کر دو، پھر ایسے لوگ آنا بند ہو جائیں گے۔ یہ جو کہہ رہا ہوں مکمل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجرب اور تیر بہدف نسخہ آپ کو میں دے رہا ہوں، اس پہ عمل کر کے دیکھ لیجئے۔ سہیل ظفر چٹھا اگر سہیل ظفر چٹھا ہاتھ نہیں آتا تو جاؤ اس کے بھائی کو پکڑو، مارو، ٹانگ میں لنگڑا کر دو، وہ کوئی تو ہو اٹھے یار۔ میں سلام کرتا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جیسے جان سر کسی جماعت کو آج تک نصیب نہیں ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، پرامن بچے، جب وقت نے آواز دی انہوں نے بندوق اٹھائی اور پھر چھکے چھڑا کے رکھ دی، کسی ایک ساتھی پہ کوئی ظلم کرتا تھا تو سارے اکٹھے ہو جاتے، باہر مفرور مختلف کونوں خدروں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے، بظاہر چھپ کر بیٹھے ہوئے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، ہاں بھی فلاں بندے کے ساتھ
साथी के साथ ये हुआ है, अच्छा किया किसने, फलां ने, चलो उन्हें देख लेने। बड़ा अमन था, जाना डरे हुए थे सब, खौफजदा सारी रियासत नहीं, मैं कहता हूँ रियासत पर काबज सारे का सारा माफिया डरा हुआ था अल-जुल्फ़िकार से। तो अल-जुल्फ़िकार को तसव्वुर तो नहीं था, इंसान थे वो भी, नौजवान थे, लेकिन काबिल कदर है, काबिल इख्तराम है। कोई लंदन बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनेडा बैठा है, कुछ यहाँ दरबदर हो रहे हैं, कुछ मर गए हैं, लेकिन काम कमाल किया हम। ये एक नमूना तो मैं आपके सामने बैठा, आज भी देख ली, आज भी आराम नहीं, हड्डी पसली कि जरा कोई रोब डालने की कोशिश करता, जरा कोई ताकत के बलबूते पर समझता कि मैं बहुत कुछ हूँ, तो दिल करता यार इसे चैलेंज दे, जरा ये कुछ भी नहीं है, आते सही तो इधर। तुम्हें तो पहले भी आपसे कह चुका हूं, मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, देखे मैं बैठा हूँ, आसमान आप देख रहे हैं, मेरा अल्लाह गवाह है, रातों को सोचता हूं मैं कई दफा, उठ यार तू कुछ कर। एक कसम मनीर है जिन्हें सारी कौम का सारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। कुछ लोगों को इकट्ठा कर, उन्होंने ट्रेनिंग दे, उन्होंने नाल मिल के ते मुल्क कौम ते फौज का पिछा छुड़वाया ना जरनैलों को जो भाई साहब दस है नहीं। मेरा अल्लाह गवाह है, इतनी उम्र के हिस्से में इतने ठंडे दिलो दिमाग से कि 24 घंटे शेर की दुनिया में रहता हूँ, ख्यालों की दुनिया में रहता हूँ। जब उर्दू अभी पालने में, तब से उर्दू को सुनता चला आ रहा हूँ, पढ़ के किस तरह ये पालने से बाहर आई, किस तरह ये डगमगा के चली, किस किस ने इसका रास्ता रोका, जब ये जवान हुई तो कौन क्या कह रहा है इसके बारे में। तो ऐसा बंदा वो इस उम्र में ये सोचे कि यार आज भी मुझे चाहिए, देखे ना कैमरे के सामने बैठ के कह रहा हूं, और जो कह रहा हूं तो दुरुस्त कर, जो मैं सोचता हूं क्यों ना कहूं, मैंने कोई कर तो नहीं ना दिया, कर तो नहीं दिया, सोच आती है, उस सोच से आपको आगाह कर रहा हूं, मेरा दिल करता है इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, इमरान खान की खातिर। इमरान खान को ये कचौके दे रहे हैं, उसे एहसास दिला रहे हैं कि देख ले कितने ये नहीं तेरे साथी, कहाँ गई है वो कौम, किधर है वो। दिल करता है जवाब मैं ही दूं। एक और देखिए ना कि प्रदेश में बैठे, अच्छा ये अखबार मैंने डाउनलोड किया, अखबार पढ़ी तो उस पे था कि कौम को मुबारकबाद दी है 47 नंबर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कि जनाब PIA की निजकारी का काम मुकम्मल हो गया है। अब क्या कहे बंदा, एक बेगैरती होती है, कोई और लफ्ज, बेहयाई तो छोटा सा लफ्ज है, बेगैरती भी छोटा लगता है, ये कोई और ही किस्म और ही नो है। ये मियाँ शरीफ ने जितनी औलाद जमी वो बाबा अग्गो भी सारे हैं जी ने, इनके लिए कोई गाली ऐसी नहीं है जो इन्हें देकर बंदा समझे कि नहीं यार ठीक हो गया। कोई मुस्तार नहीं लिता जा सकता, ना जंगल विचों, ना समुंदर विचों, ना इंसाना विचों, कि इन्हों वो इस्तारा बना के ते बंदा अपनी ठंड पा लवे, वो भी कोई नहीं है नाज़रीन कराम, आप यकीन जानिए, ये कोई अजीब किस्म की माहौल। तो वो एक अता टटर है, जरा देखिए। अब ये मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्या आप पे वो नहीं गुजरती जो मुझ पर गुजरती है नाज़रीन कराम, अता टटर के जी वो सैयद आसम मनीर फील्ड मार्शल मां को ले जाओ नोए, कोई अम्मा दा परांदा भी बंद नु पीछे जो रह गया बाकी थे। उन्होंने कहा है कि पानी हमारा जो है वो शरग है, कश्मीर नहीं पानी, अगर इस पर हाथ तोड़ देंगे, अगर किसी वो डैम बनाने की कोशिश की, और डैम जो है दरिया चनाब पर बना रहे हैं, मगरबी दरियाओं पर, वो तो बना रहे हैं, हमें रोक लो, नहीं रोक सकते। तो यह खबर भी सुन लीजिए। IMF ने कहा है कि 17 से लेकर 22 ग्रेड तक अपने अफसरान जो है उनके असासाजात जो है वो जरा देखो। अब हुक्म जारी कर दिया गया कि तमाम अफसरान के, अब जिन्होंने अफसरान के असासे देखने हैं, जिसके पास 10 करोड़ है, वो समझ लीजिए कि वो अरबपति हो गया। मसलन 22वें ग्रेड को छोड़ें, अब पटवारी से शुरू हो जाए, और पटवारी ने दुबई में और लंदन में जायदादें ले रखी है, बाकी तो बात छोड़ दे, पटवारी से शुरू हो जाए। अगर इस मुआशरे को समझना है कि किस तरह घुन लग चुका है इसे, किस तरह धीमक बनकर ये लोग खा गए हैं, ये सरकारी अफसरान। अच्छा एक और बात मेरे ज़हन में जाती है नाज़रीन कराम, कि इन्हें 17 और 22 के वो ब्यूरोक्रेट्स तो याद आ गए, क्योंकि खबरें लेते हैं ना ये, इन्होंने अपने बंदे रखे हुए IMF ने, हाँ यार क्या हो रहा है, हमारे पैसे हैं, वो फिर बताते हैं ना। अच्छा जनरल्स का नाम नहीं लेते, अरबों रुपयों की स्मगलिंग ये करवाते हैं। सिर्फ आप बलूचिस्तान को ले लें, अरबों रुपए की जायदादें इन्होंने खरीदी है। मैंने बताया था व्लॉग में, आप अभी ये मैनचेस्टर में एक जनरल साहब ने 8 फ्लैट एक ही दिन में खरीदे हैं जनाब, एक ही गो में 8 फ्लैट खरीदे, जजीरे खरीदे हुए, अरबों नहीं, अब तो खरबों में बात आ गई है नाज़रीन कराम, अब खरबों में आ गई है। देखे ना, वो जब हम सुना करते थे ना कि लालची इंसान का पेट दौलत नहीं भर सकती, बेशक सारी दुनिया की दौलत से तो कब्र की मिट्टी भरती है, वो अब समझ आती है। और वो जिन प्रोवर्ब्स की समझ नहीं आती थी, वो क्या कमाल है, इस दुनिया से रोशनी से कबल वो सारा कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे अल्लाह अमली शक्ल में दिखा रहा है। तो ये दरअसल नए मुल्क में आकर ये पहला आपके साथ राब्ता था, इसे व्लॉग मत समझिएगा, ये मैंने आपके साथ गुफ्तगू की है, इसी पर इक्तफा कीजिए। इंशाल्लाह कल से हम बाकायदा तौर पे एक दूसरे के राब्ते में आ जाएंगे। मेरे लिए दुआ कीजिए। आपने देखा होगा कि मैंने छोटी सी शॉल सी ली हुई है, ऐसे करके, इसका मतलब जहाँ मैं हूँ वहाँ ठंड है, और सुना है कि पाकिस्तान में तो गर्मी का अजीब आलम है, शुमाली इलाका जा थोड़े से जो है वो छोड़कर। और दूसरी बात ये, मैं खुद भी चुनता हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, इसलिए मैं सर्द इलाके चुनता हूँ कि किस मुल्क में जाना है, पहले वहाँ का मौसम देखता हूँ, जहाँ मौसम अच्छा हो वहाँ मैं चला जाता, फिर ठिकाना लगा लेता हूँ। देख ली, कल से आपको इस मुल्क के नज़ारे भी दिखाऊंगा, ये बताए बगैर कि मुल्क कौन सा है। वैसे तो क़यामत की नज़र रखने वाले लोग दरख्तों के पत्तों से पहचान जाते हैं कि कौन कौन सी नस्लों के दरख्त हैं यहाँ। किसी माली से पूछ लीजिएगा, पढ़े लिखे माली से, वो बता देगा कि मैं किस मुल्क में हूँ। इजाज़त दीजिए नाज़रीन करम, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।